خواجہ خرم نعیم میرا نام ہے. پاکستان کسٹم سروس سے میرا زیادہ ایشوز آتے ہیں وہ ہمارے لیگل کمیونٹی کے ساتھ آتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتے ہیں. تو ان کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. کونسل خانہ آپ کا پاکستان سے باہر پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے لوکل نیشنلز ہو چکے ہیں. ملا ہے پاکستانی جو کبھی نمبر 1 تھے ڈنکی میں، اب ان کا نمبر 5ویں پہ جا چکا ہے. آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میٹنگ ہو رہی تھی ٹرکش سائڈ کے ساتھ اور عام ہی اس کا موضوع تھے. ہم آج موجود ہیں استنبول میں پاکستانی کونسل خانے میں، اور ہمارے ساتھ اس وقت پاکستان کے نئے تشریف لائے ہوئے کونسل جنرل خواجہ خرم نعیم صاحب ہیں. بہت شکریہ ہم ادا کرتے ہیں، آپ نے ہمیں خصوصی وقت دیا. اور آج ہم کوئی فارمل انٹرویو نہیں کرنے جا رہے کونسل صاحب کا، بلکہ اپنی جو کمیونٹی ہے ان سے آپ کا تعارف بھی کروائیں گے اور دل کی باتیں بھی کچھ کریں گے، کچھ سیاسی سوال بھی کر لیں گے آپ سے. تو امید ہے آپ ہمیں جو ہے وہ اپنے دل کی باتیں ہم سے کریں گے اور کمیونٹی کو بتائیں گے کہ کونسل خانہ کتنا مددگار ہو سکتا ہے کمیونٹی کے لیے. یہاں کمیونٹی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ جو جلد نہیں ہے اور بہت بڑی بھی نہیں ہے دوسرے ممالک کی طرح. سب سے پہلے آپ سے روایتی سوال کہ اپنا تعارف ہمیں کروائیے تاکہ ہماری جو موجود کمیونٹی ہے یہاں پہ وہ آپ کو جان سکے. بہت شکریہ بخاری صاحب، آپ نے شروع کے لیے کہا. خواجہ خرم نعیم میرا نام ہے. پاکستان کسٹم سروس سے میرا تعلق ہے اور میں وہاں پہ لاسٹ اسائنمنٹ جو تھی چیف کلیکٹر کسٹمز تھا کے پی اور جی پی کا. تو ٹریڈ کے ساتھ تعلق ہے اور ہمارا جو یہ کونسل جنرل ہے یہ بھی بیسیکلی ٹریڈ کا ہی دفتر ہے اور باقی کمیونٹی کے میٹرز بھی ہیں. اس سے پہلے میں جرمنی میں بھی پاکستان کا کمرشل کونسلر رہ چکا ہوں. تو یہ میرے لیے جو اسائنمنٹس ہیں فوراً کوئی نئی نہیں ہے، پہلے کر چکا ہوں. کمیونٹی ہماری کے ساتھ یہاں پہ ہمارا کافی تعلق ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس کمیونٹی اس وقت 2 میجر گروپ ہیں. ایک تو وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہمارے، بالکل، اور دوسرا وہ جو انلیگلی ہمارے لوگ آئے ہوئے ہیں. ایک بہت میرا سوال بھی ہے اس کے بارے میں. جو ہماری اسٹیبلشڈ کمیونٹی ہے جو بزنس میں ہیں یا اچھی جابز میں ہیں یہاں پر، وہ آپ کو پتہ بہت تھوڑے ہیں، شاید آپ انگلیوں پہ ان کو گن سکتے ہیں. بالکل. تو وہ ہمارے لیے کوئی ایسا ہمیں جو زیادہ ایشوز آتے ہیں وہ ہمارے لیگل کمیونٹی کے ساتھ آتے ہیں یا اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتے ہیں. تو ان کے لیے ہمارے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کے تعارف کے لیے. اب فارمل جو ہے وہ سوالوں کی طرف آتے ہیں. پہلے سب سے میں اپنی کمیونٹی کے لیے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارا کونسل خانہ جو استنبول میں ہے وہ کمیونٹی کے لیے کیا کیا سروسز دے رہا ہے؟ اگر آپ 1 2 3 کر کے ہمیں سروسز بتا سکیں، کیونکہ کمیونٹی کے ساتھ انٹریکشن رہتا ہے تو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کونسل خانہ کیا کیا سروسز ہمیں دے رہا ہے. کہ میں کہتا ہوتا ہوں دوستوں کو کہ کونسل خانہ آپ کا پاکستان سے باہر پاکستان ہے. استنبول میں آپ کا پاکستان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ قانون بھی پاکستان کا چلتا ہے. یہ پاکستان کا حصہ ہے، یہ جتنا علاقہ ہے یقیناً. اور ہمارے پاس جو سروسز ہیں، ہم ادھر اپنے اسٹوڈنٹس کو اٹیسٹیشن کی سروسز، کونسل کی تمام سروسز جو کسی بھی کونسل جنرل دی جاتی ہیں وہ دے رہے ہیں. اٹیسٹیشنز ہیں ان کے کاغذوں کی، اس کے علاوہ ویزاز ایشو کر رہے ہیں ہم یہاں سے جو غیر ملکی ہیں یا ایسے پاکستانی جو اپنی پاکستان کی نیشنلٹی چھوڑ کے لوکل نیشنلز ہو چکے ہیں ان کو بھی. اور اس کے علاوہ پاسپورٹس کے حوالے سے بھی ہم یہاں پر کرتے ہیں. گو کہ پاسپورٹ پاکستان سے بن کے ڈائریکٹ آتا ہے، لیکن ان کی ساری پروسیسنگ ادھر ہم کر رہے ہیں. تو یہ ساری سروسز اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ ہمارے خدا نخواستہ بعض دفعہ کوئی ایسے ڈیسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں جن کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں، کچھ ہوتا ہے، ہم ان کو میت ان کی پاکستان پہنچانا، ان کے سارے کام اس قسم میں بھی ہیلپ کرتے ہیں. ہاسپٹلس کے اندر ہم پرسو کر رہے ہیں. ہمارے جو لوگ بیچارے ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، ہمیں جب آتی ہے ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. تو یہ ساری سروسز ہیں جو کہ ہم اپنی کمیونٹی کو دے رہے ہیں. صحیح. آپ نے بات کی کہ جو ڈسیز ہو جاتے ہیں، جو فوت ہو جاتے ہیں، کبھی ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ پی آئی اے پوری دنیا سے فری آف کاسٹ لے کے جاتی تھی میت کو. کیا آج بھی یہ سہولت موجود ہے؟
PIA آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سروس نہیں دے رہی ہے، پاکستان سے ترکی کی سروس نہیں دے رہی، کوڈ شیئرنگ پہ چل رہی ہے، ٹرکش ایئر ویز آپریٹ کرتی ہے، ٹرکش ایئر ویز ہمیں ایسی کوئی سہولت نہیں دیتی. تو اگر کوئی ایسا خدا نخواستہ انسیڈنٹ ہو جائے تو کونسل جنرل جو ہے وہ ارینج کرتا ہے آن پیمنٹ. تو اس میں ہمارے پاس بہت جو واقعی ضرورت مند ہوتے ہیں جو بالکل نہیں کر سکتے، ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ ارینجمنٹ کر کے، اور یہ آپ کو میں بتا دوں کہ تقریباً ایک میت کے اوپر $2000 کے قریب خرچ آتا ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. تو یہ ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ واقعی جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے یہ سروس یعنی کونسل خانہ اس میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، بالکل ہوتا ہے، جو مستحق ہیں. اور ایون جو دوسرے لوگ بھی ہیں ہم ان سے بھی کوشش کرتے ہیں کہ ایئر لائن سے جو کوئی رعایت ان کو کروا کے دے سکے وہ کروا دیں. اگلا سوال آپ کی گفتگو سے آپ نے ابھی کہا کہ جو ٹرکش سٹیزن ہوئے پاکستانی، انہوں نے پاسپورٹ یہاں پہ لیا، ہمارا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے ٹرکی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ڈوئل نیشنلٹی کا، تو کیا اس پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ کوئی امید رکھ سکتے ہیں ہم؟ کیونکہ بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان پاکستانیوں کو جن کے پاس ٹرکش پاسپورٹ ہے. دیکھیں ڈیول نیشنلٹی جو ہے دونوں سرکاری سطح پہ بات ہو رہی ہے، کافی دفعہ بات ہوئی ہے، لیکن اس میں کوئی اتنی پیش رفت ابھی نہیں ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ بھی کوئی امیجیٹ جو مستقبل قریب میں کوئی ایسا کچھ ابھی نہیں ہوگا. اور ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ نے ایک نیا ملک اڈاپٹ کر لیا تو پھر آپ کو اس کے ساتھ محبت پوری کرنی چاہیے. محبت جو ہے نا وہ بٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. اگر ایتھیکلی اور دوسری چیزوں کے لحاظ سے دیکھیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اب کیا کریں، ہماری وطن سے روٹس جو ہیں، جڑیں جو ہیں وہ بھی تو نہیں نا. بالکل آپ اس کے لیے آپ پاکستان اوریجن کارڈ بنائیں، اس کے اوپر آپ کو کافی فیسلٹیز اویلیبل ہوتی ہیں پاکستان میں، آلموسٹ وہی ہوتی ہیں جو کہ پاکستانی نیشنل کو ہوتی ہیں. ویزا فری انٹری ہے، باقی سب چیزیں. تو اب جب یہ فیصلہ لیتے ہیں کہ میں نے ایک دوسرے ملک کی نیشنلٹی لینی ہے تو سوچ سمجھ کے لیتے ہیں آپ. صحیح، کیونکہ ابھی ریسنٹلی سب جو آخری میرا خیال ہے کانٹریکٹ ہوا ہے وہ جرمنی میں ہوا ہے، انہوں نے ڈول نیشنلٹی وہ مکمل ختم نہیں کی. وہ ان بچوں کے لیے ہے جو ان کے والدین میں سے ایک پاکستانی نیشنل تھے، تو وہ بچے جو ہیں جب میچور ہوتے ہیں تو ان کو آپشن ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں، پہلے یہ نہیں تھا. صحیح. اگلا سوال میرا بہت امپورٹنٹ ہے سر، اس پہ ہماری پاکستانی کمیونٹی ہم بہت سفر کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ترکیے میں زبان کا بہت بڑا بیریئر ہے، اور ہیلتھ فیسلٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں، ہاسپٹلز میں جانا ہوتا ہے، گو کہ حکومت کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں فیسلٹیز دی گئی ہیں، اعلی مرکز ملے ہوئے ہیں، لیکن زبان کی وجہ سے ہم اپنی وہ بیماری بتا نہیں سکتے ہیں. دوسرے کئی ممالک میں نے دیکھا، دبئی کی اگر میں مثال دوں تو وہاں پہ کمیونٹی نے مل کے کونسل جنرل کے ساتھ ایک میڈیکل سینٹر، پاکستان میڈیکل سینٹر بنایا، اور پاکستانیوں کے لیے وہ خدمات دے رہے ہیں، پاکستانی ڈاکٹرز ہیں. ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے کوئی، ہم نہیں کہتے کہ یہاں پہ پورا ہاسپٹل بنایا جائے یا کلینک بنایا جائے، لیکن کسی ڈاکٹر کی سروس کونسل خانے میں دی جا سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں ایسا ہے کہ یہاں پہ جو ان کے میڈیکل لاز ہیں ہمیں ان کے مطابق چلنا ہے. اگر ہم یہ ایک تو آپ نے پہلے کا کمیونٹی، اب پاکستان دبئی کے ساتھ آپ ترکی کا نہیں کمپیئر کر سکتے، ٹھیک ہے نا. ادھر کمیونٹی بہت اسٹیبلشڈ ہے، ادھر کمیونٹی ون آف دا بگیسٹ کمیونٹی، اور پھر وہ بزنس مین ہیں، وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ریسورسز ہیں. میں نے آپ کو بتایا ہماری کمیونٹی کا ایک بالکل اور معیار ہے. ہمارے پاس شاید 40-50 ایسے لوگ ہوں گے جس کو آپ دبئی والوں کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں. اور اس لیے ہمارے پاس کونسل خانے میں اتنے وسائل بھی نہیں ہیں جو کہ دبئی میں میسر ہیں، کیونکہ کمیونٹی سروسز سے جو چیزیں ہم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ انقرہ میں ایک ہمارا پاکستانی اسکول ہے بہت عرصے سے. ابھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ استنبول میں ایک اسکول پہلے شروع کیا جائے. میرا اگلا سوال بھی اسی کے متعلق، اس کے اوپر کام چل رہا ہے، تو انشاءاللہ اس میں مستقبل قریب میں انشاءاللہ ہم کوئی آپ کو اچھی خبر دیں گے. مستقبل قریب یا بعید میں؟ ابھی لیکن سرکاری کاموں میں اور اس قسم کے کاموں میں جب آپ انیشیٹو لے رہے ہوتے ہیں تو ٹائم فریم جو ہے وہ لگ جاتا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہوگی کہ مستقبل قریب میں. صحیح، یعنی اس تعلیمی لحاظ سے ہم امید رکھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیں ادھر ہم اگر ڈاکٹر لاتے بھی ہیں تو وہ ایک یا تو ٹرکش ڈاکٹر ہوگا جو ان کے ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز ہیں ویسے جہاں تو کام کر رہے ہیں، وہ اور دوسرا جو ہے پھر اس کے لیے پورا یہاں پہ ارینج کرنا، جبکہ یہ
کونسل خانہ جو ہے میڈیکل وہ نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ایسا ٹھیک ہے تو نا، اس کے اپنے یہاں پہ لوازمات ہوتے ہیں، یعنی لاجسٹیکلی اور آفیشیلی اور گورنمنٹ کے طور پہ ممکن نہیں ہے. اگر تو وہ مسائل ہیں. پھر آپ کی کمیونٹی پوری پھیلی ہوئی ہے، صرف استنبول میں تو نہیں ہے. بالکل. تو اگر آپ ایسا ایک ارینجمنٹ کرتے بھی ہیں تو اس پہ کتنا لوڈ ہوگا، اس کی فائنینشیل وائبلٹی کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں. اب اگلا سوال ہے میرا، ترکیے جانا جاتا تھا پاکستان میں صرف ان لوگوں کے لیے جو ڈنکی کے لیے استعمال کرتے تھے ترکیے کو. یہ ابھی پاکستانی کمیونٹی کی تھوڑی ڈائیورس ہو گئی ہے، ورنہ پہلے کبھی صرف ڈنکی کے لیے استعمال. اس پرسیپشن کو کیا کافی حد تک یہاں سے لیگل ختم بھی ہو گئے ہیں، تو کیا اس پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے کونسل خانے کی طرف سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، کونسل خانے کے پاس تو رول اس وقت آتا ہے جب ایک آدمی ترکی پہنچ جاتا ہے، اور اقدامات جو ہیں وہ پیچھے سے شروع ہوتے ہیں. پاکستان سے آپ نے ڈاکومنٹس کی چیکنگ کی، ایف آئی اے کار نے سختی کی ہوئی ہے، ڈنکی میں ایران نے سختی کی ہوئی ہے، اور الحمدللہ ابھی مجھے جو فیڈ بیک ملا ہے، پاکستانی جو کبھی نمبر 1 تھے ڈنکی میں، اب ان کا نمبر 5ویں پہ جا چکا ہے آفیشیلی جو انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ اب 4-5ویں نمبر پہ پاکستانی ہیں. دوسرے ملکوں کے لوگ زیادہ ڈنکی لگانے کے چکر میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ امپروومنٹ ہوئی ہے. جہاں پہ ہمارے ان کے ڈیٹینشن سینٹر میں 200 لوگ تھے، اب 70-80 لوگ ہیں. اچھا. اور کونسل خانہ اس میں یہ کر رہا ہے کہ جس کے بھی ہم جاتے ہیں، ملتے ہیں ان لوگوں سے، ان کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ پاکستان واپس جائیں، ہم آپ کے تمام کاغذات تیار کر کے دیتے ہیں. اور اس میں ہم نے کافی لوگوں کو واپس کیا بھی ہے، پاکستان جانے میں ان کی مدد کی ہے. لیکن مسائل یہ ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ واپس جانا نہیں چاہتے. وہ پیچھے 8-10 سال کی عمر میں آئے ہوئے ہیں، جس وقت ان کے پاس کوئی شناختی اپنے کاغذات نہیں ہیں. پاکستان کے ساتھ تعلق ثابت کرنا جو ہے ان کا بہت مشکل ہوا ہے. بالکل. تو ایسے کیسز میں ٹائم لگتا ہے. ادروائز جس آدمی کے پاس کوئی بھی شناختی چیز نکل آتی ہے، کونسل خانہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو جلد از جلد واپس پاکستان میں ریپیٹریٹ کیا جائے، تاکہ وہ اپنی فیملی کے پاس جائے اور یہاں کے جو مسائل ہیں ان سے بچت ہو سکے. یعنی اسی کا پھر ضمنی سوال یہ ہے کہ آؤٹ پاس یا جو بھی فیسلٹیز کونسل خانے کی طرف سے دی جا رہی ہیں، جو جانا چاہتے ہیں ان کے لیے پرائرٹی بیسس پہ یہ موجود بالکل موجود ہے. جس کے پاس کوئی بھی شناختی ایسا ڈاکومنٹ ہے جس سے ویریفائی ہو سکے کہ وہ پاکستانی ہے، ہم اس کو پرائرٹی پہ کر دیتے ہیں. جن کے پاس ایسے ڈاکومنٹ نہیں ہیں ان کا کیس پاکستان جاتا ہے، وہاں سے ویریفائی ہوتا ہے پولیس سے، باقی اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے. صحیح. ایک اور کمیونٹی کے لیے سروس کے حوالے سے سوال ہے. آپ نے پہلے ذکر کیا کہ پی آئی اے کوڈ شیئرنگ کر رہی ہے ٹرکش ایئر لائن کے ساتھ. پہلے پی آئی اے ڈائریکٹ آ رہی تھی، اس کے بند ہونے کی وجہ پتہ نہیں کمیونٹی کا کم ہونا ہے یہاں پہ، یا ایکوپینسی کم ہے اس وجہ سے. کیا اس میں ہم مستقبل قریب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں پی آئی اے کی ڈائریکٹ سروس بھی ملے گی؟ دیکھیں جی، پی آئی اے ایک اب پرائیویٹ ایئر لائن ہے، اور پرائیویٹ ایئر لائن اپنے بزنس ماڈل پہ چلتی ہے. آج کی خوش آئند خبر یہ ہے کہ یو کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ جو ہے وہ لندن کے لیے شروع ہو گئی ہے. تو اب جیسے جیسے پی آئی اے اسٹیبل ہوتی ہے ہمیں توقع کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان سے بہت لوڈ آ رہا ہے ترکی. لیکن یہ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ یہ لوڈ جو ہے یہ ٹرانزٹ والا لوڈ ہے، جو ادھر آتے ہیں یہاں سے پھر آگے نکلتے ہیں. تو پی آئی اے تو ڈائریکٹ فلائٹ لائے گا، اس میں آپ کے ٹورسٹ، آپ کی پاکستانی کمیونٹی بڑھ رہی ہے، تو ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ مستقبل قریب میں بھی پی آئی اے بھی شاید یہاں پہ شروع ہو جائے. صحیح. ایک اور سیکٹر پاکستانی کمیونٹی کا آپ نے ابھی ذکر بھی کیا، اس کا طلباء. بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاکستانی طلباء و طالبات یہاں پہ زیر تعلیم ہیں مختلف تعلیمی اداروں میں. تو ایک چیز جو ہم نے نوٹ کی ہے بحیثیت جرنلسٹ بھی اور بحیثیت کمیونٹی ممبر بھی، گروپنگ بہت زیادہ ہے یہاں پہ. پتہ نہیں آپ نئے آئے ہیں، آپ کو یہ علم ہے یا نہیں ہے، لیکن ایسا ہے. اس کے بارے میں کچھ کونسل خانہ کر سکتا ہے کہ اس گروپنگ کو ختم کیا جائے؟ دیکھیں، بدقسمتی کہہ لیجیے ہماری یہ ہے کہ جو ہمارے کچھ سیاسی حالات ہیں پاکستان کے، وہ ہمارے طلباء بھی اس میں بہت حد تک انوالو ہیں، دیار غیر میں بھی. اور میں پہلے بھی کئی دفعہ لوگوں کو ملا اور ان کو یہ کہتا رہا ہوں کہ بھائی آپ جب پاکستان سے باہر ہیں تو آپ صرف پاکستانی بن کے رہیں. آپ کا پورا حق ہے آپ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھیں، اس کے سپورٹ کریں، لیکن پاکستان میں پاکستانی بن کے رہیں. اور اس میں کہنا تو نہیں چاہیے لیکن ہمارا ایک ہمسایہ ملک ہے جن کی کمیونٹی بھی باہر کافی ہے. جب وہ
کوئی بھی وطن سے باہر ہوتے ہیں تو وہ اپنے ملک کے نمائندے ایسا ہوتے ہیں, اپنی سیاسی جماعت کے نمائندے نہیں ہوتے. ہم کوشش کرتے ہیں, ملتے ہیں, لیکن اس میں تھوڑا سا ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ کو بھی میچورٹی شو کرنی پڑے گی, ان کو بتانا پڑے گا کہ پاکستان سے باہر آپ پاکستانی ہیں. صحیح, کوشش جاری رکھیں. ہم ملتے ہیں, ہم سب سے ملتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ان کے فنکشنز میں بھی جاتے ہیں, یونگسٹرز کے دونوں طرف کے جاتے ہیں, یہ بتانے کے لیے کہ یہ ہم پاکستان ہیں, کونسلیٹ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور پاکستان آپ سب کا ہے. صحیح. اب آتے ہیں کمیونٹی کی وہ کمیونٹی کا وہ اہم جز جو کسی بھی ملک میں پاکستانی کمیونٹی کی نمائندگی بھی کرتے ہیں, بزنس کمیونٹی ہماری. گو کہ بہت بڑی نہیں ہے دوسرے ممالک کے مقابلے میں, لیکن بزنس کمیونٹی کو کونسل خانے کی طرف سے کیا سہولتیں میسر ہو سکتی ہیں اپنے بزنس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہاں پہ ترکیے میں؟ دیکھیں, بزنس ایک پرائیویٹ میٹر ہوتا ہے, لیکن ہم یہاں پہ بیٹھ کے اپنے پاکستان میں بھی جو ہمارے بزنس مین ہیں ان کو, اور ادھر بھی, کہ آپ جب بھی کسی کے ساتھ بزنس کرنے جا رہے ہیں تو آپ ہمیں انوالو کریں. ہم اس کمپنی کے, لوکل کمپنی کے کریڈینشیلز ویریفائی کروا سکتے ہیں, ان کے چیمبرز کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں, کیونکہ بہت سی شکایتیں آتی ہیں جی ہم نے کام کیا اور پیسے لے کے بھاگ گیا. تو ایسے بہت سے میٹرز ہوئے ہیں, تو آپ اگر اس سے پہلے آپ ہمارے پاس آ جائیں اور آپ ہمیں کہیں کہ جی آپ اس کمپنی کے بارے میں پتہ کر دیجئے, اس کی ساکھ پتہ کر دیں, کونسل خانہ یہ ہیلپ کر سکتا ہے. ہم آپ کو بالکل کر سکتے ہیں. پاکستان میں بھی ہم لوگوں کو, آپ بعد میں شکایت کرتے ہو تو آپ پہلے ہمیں پوچھو. ابھی پیچھے ایک پاکستانی کمپنی نے یہاں پہ کچھ ٹرکی سے امپورٹ کرنا چاہ رہا تھا, اس نے ہمیں کہا, ہم نے کمپنی والوں کو بلایا, ادھر میٹنگ کی, ان کی ہم نے فیسلٹی وزٹ کی کہ واقعی ہے, اور پھر ہم نے اوکے کی رپورٹ کی اور وہ بزنس ڈیل آگے چلی. صحیح. تو ہم بالکل حاضر ہیں, لیکن یہ ہے کہ وقوع ہونے کے بعد جو ہے بعد نہیں, پہلے ہونا چاہیے. صحیح, یہ بھی کلیئر ہو گیا جی. اب آتے ہیں, آپ نے جو شروع میں ذکر کیا ٹریڈ, تو ٹریڈ کے حوالے سے دیکھیں یورپ, یو کے, گلف, ہماری پروڈکٹس بہت بڑی تعداد میں وہاں پہ جاتی ہیں اور اویلیبل ہوتی ہیں کمیونٹی کو. ٹھیک ہے, یہاں کمیونٹی بھی بار بار ہم کہہ رہے ہیں بہت بڑی نہیں ہے, لیکن چیزوں کا میسر ہونا یہاں پہ تقریباً ناممکن ہے. تو اس حوالے سے کچھ اقدامات کرنے کا سوچ رہی ہے گورنمنٹ آف پاکستان یا کونسل خانہ؟ ترکی کے ساتھ ایک ٹریڈ ایگریمنٹ کیا 2024 میں, اور اس کے تحت ہم نے بہت ساری چیزوں پر ڈیوٹی کم کی ہے پاکستانی آئٹمس کے اوپر, جو اب کنسیشنری ریٹ پہ پاکستان آ سکتی ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ کی ترکی اور پاکستان کو اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں ممالک ایک ہی قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں. ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری بھی بہت اسٹرانگ ہے, ان کی بھی بہت اسٹرانگ ہے. اسی طرح لیدر انڈسٹری ان کی بہت اسٹرانگ ہے, ہماری بھی بہت اسٹرانگ ہے. تو وہ سنرجیز جو ہیں وہ تھوڑی سی کم ہیں. یورپ میں آپ دیکھیں تو یورپ سب کچھ امپورٹ کر رہا ہے, تو ادھر مارکیٹ زیادہ اوپن ہے. ترکی کی مارکیٹ تھوڑی کلوز مارکیٹ ہے, بٹ اس میں کام ہو رہا ہے. اور ہمارے ابھی آپ دیکھیے چاول جو ہے پاکستانی پچھلے 2024 میں وہ تقریباً جتنا تھا 2025 میں ڈبل سے زیادہ امپورٹ ہوا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سال اور زیادہ ہوگا. تو اب آپ کو پاکستانی چاول جو ہے انشاءاللہ ان کے بڑے سٹورز پہ بھی ملنا شروع ہو جائے گا. لیکن یہ آہستہ آہستہ لگے گا, ٹائم لگے گا اس میں, بٹ کوششیں جاری ہیں, ہو جائے گا انشاءاللہ. اوکے. اسی حوالے سے ایک ٹرین کا آغاز ہوا تھا اسلام آباد, تہران اور استنبول. وہ میرا خیال ہے ایک ٹرین آئی بھی تھی. اس پہ کوئی ہے امید کہ, کیونکہ ٹریڈ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے یہ, تو کیا مستقبل میں ہے ایسا کچھ؟ میرا خیال ہے ابھی پیچھے بھی ہم نے کوشش کی تھی دسمبر میں بھی ایک ٹرین کی, لیکن وہ آگے نہیں بات چل سکی. ایک تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایران کے جو حالات ابھی تو سینیریو چینج ہے. دوسرا ویسے بھی ایران جو ہے وہ پابندیوں کی زد میں ہے. اس کے تھرو ٹریڈ جو ہے ترکی کے ساتھ ہماری جو ہے اس پہ بہت زیادہ ریزرویشنز ہیں ہمارے اپنے لوگوں کی. کیونکہ امریکہ کے اگر نظر میں آ جائے تو ہماری بائی روڈ بھی ٹریڈ کوئی زیادہ ترکی کے ساتھ نہیں ہو پا رہی ایران کی حالات کی وجہ سے. تو ٹریڈ میں ٹرین جو ہے آپ دیکھیے, ٹرین کے لیے بھی ایک فائنینشیل فیزیبلٹی چاہیے. آف کورس ہمارا جس وقت اتنا ٹریڈ والیوم ہے نہیں ترکی کے ساتھ کہ ہم اس کو پورے کے پورا کر سکیں. لیکن ایران کے حالات بہتر ہوتے ہیں تو دونوں ملکوں کا جو سامان ہے کہ پاکستان سے سامان ایران میں اترے, ایران سے مزید سامان لوڈ ہو ترکی کے لیے, اور اسی طرح ترکی سے جب ٹرین واپس جائے تو ان کا سامان ایران میں جو ہے ایران والا وہ اترے اور آگے سے پاکستان کا جائے. تو جب تک وہ پوری سچویشن نہیں ہوتی, آپ کی چین نہیں بنتی ہے,
تب تک ٹرین ذرا مشکل لگ رہا ہے. صحیح. ٹریڈ کے بزنس کے حوالے سے یہ سوال ہے, ضمنی سوال ہے یہ کہ ہمارا جو ٹریڈ کا حجم ہے ترکی کے ساتھ, اس کے بارے میں بتائیے, اور کیا اس کو بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی, ہمارا لاسٹ ایئر جو ہے کوئی 1.2 بلین کی ٹریڈ ہوئی ہے پاکستان اور ترکی کے درمیان. پرائم منسٹر پاکستان محمد شہباز شریف صاحب اور ترکی کے جو صدر ہیں اردگان صاحب, ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ 1.2 سے بڑھ کے 5 بلین تک ہو جائے. مستقبل قریب میں تھوڑا مشکل لگ رہا ہے. ہم نے ٹریڈ ایگریمنٹ سائن کیا ہے, اس پہ کام چل رہا ہے, لیکن ہماری پہلی کوشش یہ ہے کہ اگلے 1 سے 1.5 سال میں ہم اس کو کوئی 2 بلین پہ لے جائیں, تاکہ یہ ایک سبسٹینشیل اضافہ ہو ہماری ٹریڈ میں. ہمارے بہت کم آئٹمز ہیں جو کہ ٹریڈ ہوتے ہیں, بالکل, تو اس میں جو ہے مزید ہم آئٹم پہ کوشش کر رہے ہیں کہ گنجائش نہیں. صحیح. ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہی سوال ہے, لیکن کمیونٹی کے دل کے قریب زیادہ ہے. آم ہمیں مل جایا کریں گے؟ ابھی آپ کو پتہ ہے پاکستانیوں اور آم کا تعلق بہت جذباتی ہے. ابھی آپ ہم آموں کے لیے ترس جاتے ہیں. آنے سے آدھا گھنٹہ پہلے میٹنگ ہو رہی تھی ٹرکی سائڈ کے ساتھ, اور عام ہی اس کا موضوع تھے, کیونکہ ٹرکی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کی وہ بڑی سخت ہے. ہم بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ کچھ اپنی ریکوائرمنٹس کو جو ہے ہمارے سسٹمز کے ساتھ الائن کریں, تو اگر وہ انشاءاللہ ہو جاتی ہے ایگریمنٹ تو پھر آپ کو آم مل جائے گا, کیونکہ آم ہمارا آتا ہے اور ان کی ٹیسٹنگ میں 2-3 دن ضائع ہو جاتے ہیں, جس سے آم کی پیرشیبل ہے وہ. تو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ. سر اس کے لیے ہم آپ سے اسپیشل درخواست کریں گے, اس سیزن میں نہیں تو اگلے سیزن میں ضرور آپ بس آموں کے لیے ضرور کوشش کر لیجئے, کیونکہ کمیونٹی اس کے ساتھ جذباتی تعلق ہے. بہت سارے دوست ترکی والے بھی جنہوں نے عام پاکستانی چکھا ہے وہ بھی مانگتے ہیں, لیکن کچھ ایشوز ہیں جو آج بھی ہماری میٹنگ ہوئی ہے. صحیح. سر ابھی جو سینیریو چل رہا ہے جس میں بڑی بات ہو رہی ہے, پاکستان, ترکی اور سعودی عرب کا جو اس حوالے سے ہو رہا ہے کہ اس وار کی سچویشن میں اپنا کردار ادا کر سکیں, اس کے حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں. دیکھیں جی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ترکی, پاکستان, سعودیہ اور ایران, یہ وہ 4 مسلمان ملک ہیں جن کے پاس ایک پوٹینشل ہے, جن کے پاس اکنامک اور ملٹری طاقت بھی ہے, اور پوری عالم اسلام جو ہے ان 4 ملکوں کی طرف دیکھتی ہے. اب اس میں سے ایک ملک ہمارا جو ہے ہمسایہ مشکل میں ہے, تو ہم سب اس پہ ڈسٹرب ہیں, ترکی ہو, سعودیہ ہو, پاکستان ہو, اور ہم سب چاہتے ہیں کہ اس کا ایک پرامن سلوشن نکلے, اور کوششیں جاری ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس میں یہ تینوں ملک مل کے جو ہے اپنا رول پلے کریں گے. اسی حوالے سے جو پاکستانی کمیونٹی یہاں پہ رہ رہی ہے اور ابھی جنگ کا ماحول چل رہا ہے, تو کیا آپ احتیاطی تدابیر کہنا چاہیں گے کمیونٹی کو کہ وہ احتیاط کریں اس معاملے میں؟ آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے, تو اگر آپ کمیونٹی کو کچھ کہنا چاہیں. میری کمیونٹی سے گزارش ہے کہ ہم لوگ بہت جذباتی قوم ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم اپنے جو مفادات ہیں بعض دفعہ ان کا خیال نہیں کرتے کہ ریاست کے مفادات ہوتے ہیں, اور ریاست میں ہر قدم بہت پھونک پھونک کر رکھنا ہوتا ہے. آپ اور میں اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بہت ساری باتیں کر جاتے ہیں, لیکن ریاست ایسی بات نہیں کر سکتی. تو آپ دیکھیں کہ ترکی میں بھی ایک رول پلے کر رہا ہے, لیکن ترکی کیا سوشل میڈیا پہ یا ترکی کی عوام بہت محتاط ہے, اس کے اوپر کوئی گفتگو نہیں کر رہی, جبکہ پاکستانی عوام میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بہت ہی جو ہے نا آپ کہیں کہ ارسپانسبل قسم کا بیہیویئر شو کر رہی ہے. تو میری گزارش ہے کہ جو بچے یہاں پہ موجود ہیں ہمارے, یہ امید رکھیں اور اپنی ریاست پہ بھروسہ کریں کہ ریاست جو بھی کرے گی وہ اپنے ملک کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے اچھا ہوگا. بہت شکریہ سر آپ کے قیمتی وقت کا, اور آخر پہ جو پرٹیکولرلی استنبول میں کمیونٹی ہے آپ ان کے لیے کوئی پیغام دے دیں ہمیں, تو بہت شکریہ. دیکھیں جی, میں ایک بار کہتا ہوں جب بھی ملاقات ہوتی ہے کہ کونسل خانہ آپ کا پہلا کانٹیکٹ پوائنٹ ہے پاکستان کے ساتھ. آپ کی خوشی, آپ کے غم, ہم ہر ایک چیز میں شریک ہیں. اللہ نہ کرے آپ کو کبھی کوئی بھی تکلیف آئے, سب سے پہلے کونسل خانے میں آئیے. میں کل بھی کوشش کر رہا تھا کہ ہم ایک کوئی ایسا سسٹم بنائیں کہ جتنے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں ہوں, اور ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہے تھرو اپلیکیشنز, اور وہ اپنے دل کی بات ہمارے تک پہنچا سکیں, کسی کے آنا نہ پڑے. تو اس پہ بھی میں کام کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ کوئی ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بنا دیں جس کے ساتھ ہم اسٹوڈنٹس کے اور کمیونٹی کے لنک رہیں, ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے کتنے لوگ کہاں پر ہیں اور کس حال میں ہیں.
بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ کونسل خانہ یوں ہی کمیونٹی کی، جو کہ بہت بڑی نہیں ہے، ایک بار پھر ہم کہتے ہیں، کام کرتا رہے گا، اور کمیونٹی جو ہے وہ کونسل خانے کو اپنا گھر ہی سمجھے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ سر، تھینک یو۔